اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی قصے دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو میرا سلام۔ یوں تو اس دار فانی میں بے شمار لوگوں نے آنکھیں کھولی، لیکن صرف ان گشت شمار افراد ہی امر رہے ہیں جن میں جناب لقمان کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ آپ کون تھے اور کس زمانہ میں زندگی بسر کی، اس سلسلے میں اصحاب اور علماء سیر نے اختلاف نظر کیا ہے۔ صاحب روح المانی نے لکھا ہے کہ آپ جناب ایوب کی بہن کے بیٹے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کی خالہ کے بیٹے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ آزار کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کے والد کا نام باہورا اور انکا لکھا گیا ہے۔ آپ 1000 سال تک زندہ رہے، حضرت داؤد کا زمانہ پایا اور ان سے علم بھی حاصل کیا۔ یہ روایت بھی ملتی ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ کے درمیانی زمانہ میں گزرے ہیں۔ بعض تواریخ میں ملتا ہے کہ آپ مصر اور سوڈان کے لوگوں میں سیاہ رنگ کے غلام تھے، باوجود کہ ان کا چہرہ خوبصورت نہیں تھا، لیکن روشن دل اور مصفا روح کے مالک تھے۔ بعض حضرات نے انہیں قوم عاد اور سمود کی ایک فرد اور یمن کا بادشاہ قرار دیا ہے، مگر جو کچھ فریقین کے زیادہ تر روایات سے ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ حبشہ کے رہنے والے ایک سیاہ فام غلام تھے جو بعد میں آزاد کر دیے گئے تھے، اور جناب داؤد کے ہم اثر تھے۔ ان کا وطن نوبہ تھا جو کہ مصر کے جنوب اور سوڈان کے شمال کے واقع ہے۔ تاریخ قدیم میں لقمان نام کی ایک اور شخصیت کا پتہ چلتا ہے جو عاد ثانی یعنی قوم سمود میں سے ایک نیک بادشاہ ہو کر گزرے ہیں اور خالص عرب نیاد ہیں۔ روایات میں سے ملتا ہے کہ مشہور لقمان افریقی النسل تھے اور عرب میں ایک غلام کی حیثیت سے آئے تھے۔ چنانچہ یہ لوگ ان کے نسب نامہ کو یوں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ سوڈان کے نوبی قبیلہ سے تھے۔ پستہ قد، بھاری بدن اور سیاہ رنگ تھا، ہونٹ موٹے، ہاتھ اور پیر بھدے تھے، مگر نہایت ہی نیک، عابد و زاہد، صاحب حکمت اور دانا تھے۔ اللہ نے ان کو حکمت سے حصہ وافر عطا کیا تھا، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ حضرت داؤد کے زمانہ میں عہدہ قضاوت پر مامور ہو گئے تھے۔ آپ کے شغل کے سلسلے میں متعدد اقوال ہیں جنہیں ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ نجار تھے، یعنی بڑھائی گیری کا کام کرتے تھے، گدے اور تکیہ بناتے تھے، دردی کا کام کرتے تھے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ حبشی غلام تھے اور نجاری کا پیشہ کرتے تھے۔ حضرت لقمان کا نام قرآن مجید کی سورۃ لقمان کی 2 آیات میں آیا ہے۔ کیا آپ پیغمبر تھے یا صرف ایک دانا اور صاحب حکمت انسان؟ قرآن کریم میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ملتی، تاہم اس کا لب و لہجہ اس بات کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے۔ ویسے تو ان کی زندگی کے بہت سے واقعات ہیں جن میں سے چند ایک میں یہاں بیان کروں گا۔ ایک روز ان کے مالک نے کہا کہ بکری کو ذبح کرو اور ان کے 2 بہترین اور نفیس ٹکڑے میرے پاس لاؤ۔ آپ دل اور زبان لے گئے۔ کچھ دنوں بعد پھر ان کے آقا نے یہی حکم دیا اور کہا کہ آج اس کے سارے گوشت میں سے جو بدترین اور خبیث ٹکڑے ہوں وہ لانا۔ آپ پھر بھی وہی 2 چیزیں لے گئے۔ مالک نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ بہترین ٹکڑے تو اسے مانگے تو یہی 2 لایا، اور بدترین ٹکڑے مانگے تو نے پھر بھی یہی لا کر دے دیے۔ آپ نے فرمایا جب یہ اچھے رہیں تو ان سے بہتر جسم کا کوئی عضو نہیں، اور جب یہ برے بن جائیں تو پھر سب سے بدتر بھی یہی ہے۔ ایک دن لقمان دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے کہ اچانک انہوں نے ایک آواز سنی، اے لقمان، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو زمین میں خلیفہ قرار دے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں؟ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا اگر میرا پروردگار مجھے اختیار دے تو میں عافیت کی راہ کو قبول کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر اس قسم کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈال دے گا تو یقیناً وہ میری مدد بھی فرمائے گا اور مجھے لرزشوں سے بھی محفوظ رکھے گا۔ فرشتوں
نے جب کہ وہ آپ کو دیکھ رہے تھے کہا کہ اے لقمان ایسا کیوں؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا سخت ترین کام ہے اور اہم ترین مرحلہ ہے، اور ہر طرف سے ظلم و ستم کی موجیں اس کی طرف متوجہ ہیں۔ اگر خدا انسان کی حفاظت کرے تو وہ نجات پائے گا، لیکن اگر خطائی راہ پر چلے تو یقیناً جنت کی راہ سے منحرف ہو جائے گا۔ اور جس شخص کا سر دنیا میں جھکا ہو اور آخرت میں بلند ہو، اس سے بہتر ہے کہ جس کا سر دنیا میں بلند اور آخرت میں جھکا ہوا ہو۔ اور جو شخص کو آخرت پر ترجیح دے وہ نہ دنیا کو پا سکے گا اور نہ ہی آخرت کو حاصل کر سکے گا۔ فرشتے آپ کی اس دلچسپ اور منقطع باتوں سے متعجب ہوئے اور آپ نے یہ بات کہی اور سو گئے۔ تب خدا نے نور حکمت ان کے دل میں ڈال دیا۔ جس وقت بیدار ہوئے تو ان کی زبان پر حکمت کی باتیں جاری تھی۔